أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آج کے درس کا عنوان ہے تہجد کی اہمیت اور برکات. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اور 80 آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے، اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. اس میں بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور تہجد کی یہ برکت بیان کی ہے کہ مقام محمود اس سے عطا ہوتا ہے. مقام محمود کا مطلب ہے کہ وہ مقام جہاں خدا تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرے اور اس سے خوشی کا اظہار کرے، اس کی حمد کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے، اور اس کا قرآن کریم میں بھی ایک طریقے سے ذکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے تہجد کی نماز جو نوافل ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ادا کرتے تھے اس کی طوالت اور حسن کا نہ پوچھ. گویا کہ باوجود اس کے کہ آپ فصیح اللسان تھیں، آپ کہتی ہیں کہ میں بھی اس کے حسن اور طوالت کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. اب روایات میں آتا ہے کہ آپ جب تہجد شروع کی ایک دفعہ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی اور ساری مکمل کی. اس کے بعد سورۃ آل عمران. اگر ایک رکعت میں جو تلاوت کی ہے آمین کے بعد سورۃ بقرہ ہی لے لیں تو کتنی لمبی ہوگی، حالانکہ یہ سب سے لمبی سورت ہے اور اس کے سب سے زیادہ یعنی کہ سب سے لمبی سورت شمار کی جاتی ہے. 39 یا 40 رکوع ہیں اس کے. تو اگر 8 رکعت آپ نے پڑھی ہوں تو پھر کتنی لمبی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر کبھی آپ اپنے گھر میں بسترے سے اٹھ کے گھر میں زمین فرش کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، کبھی باہر نکل جاتے ہیں، کبھی ویران قبرستان میں، کبھی ویران جنگل میں، اور آپ خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ مناجات کرتے ہیں تہجد کی نماز میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں. اور حدیث میں ان مناجات کا ذکر ملتا ہے کہ جو رکوع میں کرتے تھے، یعنی تسبیحات کے علاوہ، اور سجود میں بھی تسبیحات کے علاوہ جو مناجات کرتے تھے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے کمزور ماننے والوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، دوسری اقوام کے لیے، مستقبل کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی دعائیں ملتی ہیں. سورۃ المزمل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد تھی اس کا کچھ نقشہ بیان کیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا.
اے اچھی طرح چادر میں لپٹنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، اس کا نصف یا اس میں سے بھی کچھ تھوڑا سا کم کر دے، یا اس پر کچھ زیادہ کر دے۔ گویا کہ مختلف حالات آپ کے بیان کیے ہیں، گو کہ کہا گیا تو ایسا کر۔ ایسے لگتا ہے جیسے آن سلم ساری رات ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آرام بھی کرنا ہے، اور فرمایا کہ اور قرآن کو نکھار کر پڑھا کر، یعنی کہ تہجد میں قرآن کریم کا پڑھنا، گویا کہ تہجد میں قرآن کریم کی لمبی تلاوت کرنی چاہیے۔ یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری فرمان اتاریں گے، قولاً ثقیلا۔ اب اور رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے زیادہ شدید اور قول کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب تہجد کی، جب آن سلم کی تہجد کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس کی برکات کا بھی ذکر کر دیا، جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہم جانیں اور پہچانیں کہ تہجد کی کیا برکات ہیں، خاص طور پہ وہ جو یہاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو صورت بنی اسرائیل میں بیان ہوئی کہ مقام محمود اسے عطا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام محمود ہے، لیکن کم از کم اس کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن صورت المزمل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں تہجد کی برکات میں سے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا، تہجد کے ذکر کے ساتھ فرمایا بہت بھاری فرمان اتاریں گے، گویا کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تہجد ادا کرنے سے انسان مشکل ذمہ داریاں اور بھاری فرائض جو ہیں اس کو ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسری جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن، کہ وہ اپنے نفس کو کچل لیں، کیونکہ وطا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پاؤں کے نیچے رکھنا، پاؤں کسی چیز کے اوپر رکھ دینا، اور اس طرح تو انسان کچلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دباتا ہے۔ گویا کہ نفس کو دبانا اور اس کو بے لگام نہ ہونے دینا اور اس کو خدا کے حضور عز و انکسار کا مجسم بنا دینا، وہ تہجد کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ گویا کہ نفس میں انکسار آ جاتا ہے، تواضع آ جاتی ہے، نفس اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ تبھی تو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی پہلوان دوسرے کو گرا دیتا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے، گویا کہ اب فتح ہو گئی ہے، اب تم میں کوئی ہمت نہیں کہ تم کچھ کرو اس میری مرضی کے خلاف، میرے کنٹرول میں ہو۔ پھر فرمایا اقوام وکیلا، اور بات کرنے کے لحاظ سے بھی انسان پھر مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سچ بولنے کی عادت پڑتی ہے، انسان پھر اپنی بات پہ قائم رہتا ہے اور ٹھیک بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ برکات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئی جو تہجد پڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اس بات کو پیدا کرنے کے لیے بہت ساری نصائح کی ہیں، جس میں کچھ آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تہجد کا التزام کرنا چاہیے۔ حضرت بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بھی تھے، گویا سیکٹری مال بھی تھے، پرائیویٹ سیکٹری بھی تھے، اور محافظ بھی تھے، گویا کہ آپ کا یعنی کہ آپ کا پہرے دار بھی تھے، خاص پہرے دار تھے آپ کے، مؤذن بھی تھے۔ تو سارا دن مصروف رہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا تمہیں تہجد کا التزام کرنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا ہے۔ گویا آپ چاہتے تھے کہ آپ بھی گزشتہ صالحین کی طرح مل جائے، خدا تعالیٰ کو مقبول اور منظور نظر تھے، آپ بھی ایسا بن جاؤ، اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کو ختم کرتی ہے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب تہجد طریق اور اسوہ کیا ہے؟ صالحین کا، ٹھیک ہے۔ اب عجیب بات ہے، قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں منعم علیہم گروہ کا، تو سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالح۔ وہ سب سے نچلا درجہ جو ہے منعم علیہ گروہ کا، جن پہ خدا کا انعام ہوتا ہے، صالحین ہے، اور ان کی عادت ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، ان کا یہ اسوہ ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے قرب الہی ملتا ہے، کیونکہ اس وقت رات کو جب سارے خواب خرگوش میں یہ یعنی کہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت خدا کا ایک بندہ کس اٹھتا ہے۔ اگر خدا کی محبت نہیں ہے تو خدا کے لیے وہ کیسے میٹھی نیند کو چھوڑ سکتا ہے، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ سکتا ہے،
اور پھر پانی سے وضو کر کے خدا کے حضور مناجات کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو محبت ہے، کوئی درد ہے جو اس کے اندر ہے جو اس کو بے چین کر دیتا ہے، کسی کی یاد ہے جو ستتی ہے اور اس کو سونے نہیں دیتی۔ پھر فرمایا یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے۔ جو اتنا خالص ہو خدا کی محبت میں کہ ساری دنیا سوئی ہے، وہ اکیلا اس کے لیے اٹھتا ہے، اس سے زیادہ اخلاص رکھنے والا اور گناہوں سے دور اور کون ہو سکتا ہے؟ لوگ تو رات کو گناہوں میں اور برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، رات کو تو خطرناک اور شیطان صفت لوگ باہر نکلتے ہیں تاکہ دنیا میں برائیاں کریں اور جرائم کریں، لیکن یہ بندہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو نہ اپنی نیند پیاری ہے اور نہ دنیا میں گناہ اور برائیاں پھیلانے کا اور جرائم کرنے کا اس کے ذہن میں آتا ہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور نیکیاں ادا کرنے کی بھیک مانگتا ہے خدا تعالیٰ سے۔ گویا یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی روکتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اٹھنا، کہتے ہیں کہ عام طور پہ دل کا دورہ جو ہے وہ اس وقت ہی پڑتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اگر انسان اس پر اٹھ جائے، سوا ہوا نہ ہو، تو پھر وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ اور بھی بیماریاں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سچا ہے۔ یہ جو طب کے جو سائنسدان ہیں ان کو چاہیے کہ تحقیق کریں کہ کون کون سی بیماریاں جو ہیں اس کا صدی انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا میں اتر آتا ہے، یعنی جو زمین کے سب سے قریب آسمان ہے وہاں تک آ جاتا ہے، گویا کہ انسان کے سب سے قریب آ جاتا ہے، بنی نوع انسان کے، اور پھر اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اعلان کرتا ہے کہ جو دعا کرے میں قبول کروں گا، جو مغفرت طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا، جو رزق طلب کرے گا میں اس کو رزق دوں گا، کوئی تکلیف دور کرنے کی دعا کرے گا اس تکلیف کو میں دور کر دوں گا۔ صبح تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے شاہی دربار سے کہ اب آؤ، جو کچھ بھی تم چاہتے ہو، طلب کرتے ہو، مجھ سے طلب کرو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ خواب خرگوش میں، غفلت کی لمحات میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے صالحین بندے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی اس سبیل سے اپنے جاموں کو بھرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد تھی اس کے بارے میں تو خاکسار نے بیان کر دیا، کئی مناجات ہمیں ملتی ہیں، دعاؤں کی کتابوں سے ہم اور حدیث کی کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مناجات اور دعائیں کرنے کا ایک اسلوب ہمیں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی میں ہی دعا کی جا سکتی ہے، بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی دعائیں رکوع اور سجدے میں تو کر نہیں سکتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ تو عربی میں ہیں، کہ آپ کی مادری زبان عربی تھی، تو آپ اپنے دل کے جذبات، احساسات اور جو بھی آپ کی خواہشات تھی، تمنائیں تھیں خدا تعالیٰ کے حضور، وہ آپ پیش کرتے تھے اپنی مادری زبان میں۔ یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی یہ دعائیں پڑھ کے اس کو اپنی مادری زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مادری زبان میں، یعنی جو تسبیحات ہیں مسنون، اس کو ادا کرنے کے بعد اپنی مادری زبان میں خدا تعالیٰ کے حضور اپنی خواہشات کو، اپنے درد کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکالیف کو، اپنی مشکلات کو، اپنی حسرتوں کو، خدا تعالیٰ سے کے ساتھ پیار کی جو آرزوئیں ہیں اور تمنائیں ہیں ان کو اپنی زبان میں پیش کرو، مادری زبان میں، کیونکہ مادری زبان میں انسان اس درد سے پیش کر سکتا ہے مناجات اور دعائیں، اور خدا تعالیٰ کی رحمت کو زیادہ کھینچ سکتا ہے اپنی طرف اور اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی مادری زبان میں یہ دعائیں اس وقت کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ سے اس کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت، جماعت کی محبت، مسیح موعود علیہ السلام کی محبت، خلیفہ وقت کی محبت جو ہے مانگنی چاہیے، اور جو دل کرے وہ مانگنی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ آپ سننے کے لیے تیار ہے اس وقت۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ خواب خرگوش سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں اور آرام کو ترک کر دیتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں آتا ہے ایسے مومنین کے بارے میں، تتجافیٰ جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ ان کے پہلو بستر گاہوں سے جدا رہتے ہیں، یعنی سوتے ہیں، تھوڑی سی نیند پوری کر کے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ نرم گرم بستروں میں پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، وہ ترجیح دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور
اپنی مناجات پیش کریں۔ پھر سورۃ الفرقان میں آتا ہے جہاں عباد الرحمن کی بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ وہ رات کو سجدوں میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، گویا کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات پیش کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی، جو خدا تعالیٰ کے رحمان خدا کے جو بندے ہیں، ان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب تو رمضان ہے، رمضان میں تو ویسے ہی نیکیوں کا یعنی کہ نیکیوں کا دور ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں نوافل پڑھنی چاہیے، کیونکہ تہجد پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے روحانی ترقیات کے لیے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دلاتے ہیں، بلکہ شرائط بیعت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جو 10 شرائط بیعت ہیں جن کا ماننا ہر احمدی کے لیے ضروری ہے، اور اس کو حرز جان بنانا ہے، ہر وقت اس کو پیش نظر رکھنا ہے، اس میں بھی اس طرف حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ پنجگانہ نماز کے التزام کے علاوہ تہجد بھی پڑھے۔ تہجد کے بارے میں حضور اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں 2-3 اقتباسات پیش کروں گا۔ فرمایا، راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کیں، بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آپ پاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے، اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ یعنی تہجد کے نتیجے میں نیکیوں کی اتنی عادت پڑ گئی کہ وہ جو آن وسلم فرماتے تھے لبیک و سعدیک کہتے ہوئے آپ کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو۔ حضور علیہ السلام اپنی جماعت کو، احمدیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑو، اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ اب یہ وہی آخری جو الفاظ ہیں جو ہمیں سورۃ مزمل میں ملتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے میں کون سی عادتیں جو ہے پائی جاتی ہیں اور اس کی برکات کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں۔ اب کتنی التجا سے جماعت کو نصیحت کرتے ہیں، زیادہ نہیں تو 2 ہی پڑھ لو، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں، کوئی مجبور نہیں کرتا اس کو۔ ہاں، نفس دل اس کو مجبور کرتا ہے، خدا کی محبت اور اس کی یاد اس کو مجبور کرتی ہے، نیکیوں کی طلب اور استغفار اس کو مجبور کرتی ہے اس کے اندر سے کہ تو اٹھ اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور جھک۔ کیونکہ فرمایا، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے۔ جب تک کہ خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل میں پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رکت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ رکت اور اضطراب ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، امن یجیب المضطر، تو اضطرار کی کیفیت پیدا کرنا اور رکت پیدا کرنا جو ہے دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ فرمایا، اور یہی اضطراب اور اضطرار، یہ 2 لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اضطراب بھی اور اضطرار بھی، قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، بلکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے۔ اگر انسان کو غم ہو تو نیند تو آتی نہیں ہے، اور درد ہو پھر بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ تو یہ اگر عادت ڈالیں، جس طرح آن وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، تو پھر ہم بھی مستقل طور پہ بڑی آسانی سے اور جوش اور ولولے سے اور خشوع و خضوع سے تہجد پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نوافل کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متمم اور مکمل ہوتے ہیں،
یعنی نیک اعمال میں جو کمزوری رہ جاتی ہے نوافل سے ان کی تکمیل ہوتی ہے، ان کا اتمام ہوتا ہے، اور یہی ترقیات کا موجب ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اپنے اوقات کو۔ ایک عوام الناس کے لیے، سارے حاجت مند آتے تھے، آپ ان کی حاجت روائی کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے ٹکڑے سنتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، ان کے جھگڑے سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگ آتے تھے نصیحت پوچھنے کے لیے کہ ہم کیا نیکیاں کریں۔ دوسرا اہل خانہ کے لیے، آپ اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور تیسرا خدا تعالیٰ کی یاد، اور خاص طور پہ تہجد، جس میں قیام اور سجود بہت لمبے ہوتے تھے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے قدم جو تھے وہ متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، آپ اتنی مشقت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا آپ کا عظیم الشان تعلق ہے، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کو تو اگلے پچھلے سب خطائیں جو ہیں وہ معاف ہیں۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، یہ شکر کے جذبات جو تھے آپ کو سونے نہیں دیتے تھے۔ ہم بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا سوچ کر خدا تعالیٰ کے حضور بیدار ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں خدا تعالیٰ نے دی ہیں، باوجود ہماری کمزوریوں کے، ناسپاسیوں کے، ہمارے گناہوں کے، غلطیوں کے، خطاؤں کے۔ پھر فرمایا حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تہجد میں جب آپ مناجات کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے رکوع اور سجود میں، تو ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں کسی پانی یا کسی چیز کے ابلنے کی آواز آتی۔ یہ جوش جو تھا دعاؤں میں آپ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز تہجد مت چھوڑو، آپ مومنوں کو نصیحت کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کبھی بیمار ہوتے یا کسی بہت زیادہ دن کے وقت کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے، لیکن بہت شاید ایک دو دفعہ شاید ہوا کہ آپ نہیں اٹھ سکے، پھر آپ نے دن کے وقت نوافل ادا کی اس کی جگہ پہ تاکہ اس کی جگہ پر کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم رات عبادت کے لیے اٹھنے کی عادت ڈالو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل، جس میں سب سے اہم تہجد کی نماز ہے، اس کی برکات کا یوں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کہ اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے جو خدا کی خاطر رات کو اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نیند کو چھوڑتا ہے، نرم اور گرم بسترے کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں اور اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہوں کہ مجھ میں اور اس میں کوئی دوئی نہیں رہتی۔ فرمایا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ طلب کرتا ہے مجھے پناہ دیتا ہوں۔ گویا بندہ اور اس کا خدا، اس کا رب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے یک رنگی خدا تعالیٰ سے، اور یہ نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے جن کا معراج تہجد ہے۔ گویا کہ خدا تعالیٰ اس کے اندر بستا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے فرمایا پھر جو اس شخص کا دشمن ہوتا ہے، گویا کہ خدا کہتا ہے تو میرا دشمن ہے، اور میں اپنے بندے کے لیے خاطر تجھ سے لڑائی کروں گا۔ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر احمدی کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کو مان کر اپنے آپ کو مومنین کی جماعت میں شامل سمجھتا ہے، ان 2 امور کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ پہلی چیز نماز کا اہتمام باقاعدگی سے، اور دوسرا باجماعت نماز ادا کرے، اور پھر نمازوں کو نوافل کے ساتھ سجایا جائے۔ فرمایا ہر احمدی کو کم از کم 2 نفل روزانہ ہی ادا کرنی چاہیے۔ جس میں احمدیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کرے، جماعتی ترقی کے لیے دعا کرے۔ انجیل میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سب سے زیادہ اپنی زندگی میں مصیبت میں مبتلا تھے، جس کے بعد آپ کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اس رات ایک باغ میں آپ نے
بڑے جوش سے دعائیں کیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ موٹے موٹے آنسو ان کے گرتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے اور خدا تعالیٰ سے حفاظت مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور یہ صلیبی موت سے ان کو محفوظ رکھے، اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات دعا میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا عرب قوم میں، وہ پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عظیم الشان معجزہ جو برپا ہوا ہے عرب کے صحرا میں، وہ ایک فانی فی اللہ کی راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا، کہ جو صدیوں کے بہرے تھے وہ بولنے لگ گئے، الہی معارف ان کی زبانوں سے ادا ہونے لگ گئے، جو اندھے تھے وہ بینا ہو گئے، اور جو بہرے تھے وہ سننے لگ گئے خدا تعالیٰ کی باتوں کو، اور یہ آپ کی اندھیری راتوں کی دعاؤں کا ہی پھل اور نتیجہ تھا۔ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر بھی ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے تہجد کے ذریعہ سے، اور اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.